السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر سسٹرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اب تک ہم نے ہے وہ حیض اور استحاضے کے بارے میں پڑھا کہ یہ حیض اور استحاضہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے، اور ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حیض کے احکامات کے بارے میں، یعنی کہ ڈیٹ کے احکامات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹ کے احکامات کے بارے میں ہیں وہ آج ہم 4 مسائل کو آپس میں شیئر کریں گے۔ 4 مسائل پہ آپس میں ہے وہ تکرار کریں گے۔ نمبر 1 کیا ہے وہ ہے حیض کے بارے میں، کہ حیض کے دن کیا ہوتا ہے کہ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا تو بالکل ہی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ جب ڈیٹس کے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز وہ بالکل معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ روزہ رکھنا وہ درست نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ اور نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، لیکن روزے کی کیا کرنی پڑتی ہے، قضا رکھنی پڑتی ہے، بعد میں اس کو اس کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ روزہ معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حیض کے زمانے میں، ڈیٹس کے زمانے میں، پیریڈس کے دنوں میں وہ نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوبارہ زندگی میں کبھی قضا نہیں کرنی پڑتی، چاہے وہ 7 دن، اگر حیض آیا 7 دن کی یا 5 دن کی یا 3 دن کی یا 10 دن کی، تو نماز وہ بالکل معاف ہو جاتی ہے، لیکن البتہ روزہ معاف نہیں ہوتا، روزے کی قضا رکھنی پڑتی ہیں۔ اگر 10 روزے آپ کے وہ حالت حیض میں چھوٹے ہیں تو 10 روزے آپ کو، ان 10 روزوں کی آپ کو دوبارہ بعد میں کیا کرنی پڑتی ہے، قضا رکھنی پڑتی ہے، قضا وہ کرنی پڑتی ہیں، وہ روزے دوبارہ رکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلا مسئلہ تو ہم نے یہ پڑھ لیا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھتے وقت میں وہ حیض آ گیا یا ڈیٹس کے دن آ گئے، پیریڈز آ گئے، ٹھیک ہے۔ فرض نماز ایک لڑکی، ایک عورت فرض نماز ادا کر رہی تھی، نماز کے فرض ادا کر رہی تھی۔ اب اس فرض نماز کے دوران اس کو اگر وہ ڈیٹس آ جاتی ہے، بلڈ آ جاتا ہے، بلڈ آ جاتا ہے اور وہ اس کو ناپاک ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ نماز تو معاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نماز کیا ہوگی، اس کے لیے اس کو معاف ہو جائے گی اور پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہیں پڑے گی وہ، ٹھیک ہے۔ اگر فرض نمازوں کے دوران اس کو وہ ناپاک ہوتی ہے، فرض نماز کے پڑھتے وقت اس کو پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرے گی کہ وہ نماز اس کی معاف ہو جائے گی اور بعد میں اس کی وہ قضا نہیں رکھے گی، ہاں جی۔ البتہ اگر وہ سنت نماز پڑھ رہی تھی یا نفل نماز پڑھ رہی تھی اور سنت نماز یا نفل نماز کے درمیان میں وہ ناپاک ہو گئی اور اس کے پیریڈز وہ سٹارٹ ہو گئے، تو اب کیا کرے گی، اس کو نفل نماز یا وہ سنت نماز کی کیا کرنی پڑے گی، قضا ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو نفل نماز یا سنت نماز کے دوران میں ڈیٹ آتی ہے، پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرے گی، ان کی وہ قضا ادا کرے گی، بعد میں اس کو قضا ادا کرنا اس کے لیے کیا ہے، پھر بعد میں واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں ہمارا وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے آخری وقت میں، ٹھیک ہے، نماز کا آخری وقت وہ تھا اور اس آخری وقت میں اس کو ڈیٹ آئی ہے، تو پھر کیا ہوگا، تب بھی کیا ہو جائے گا، یہ نماز اس کو معاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز اس کو معاف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ یعنی کہ اگر اس کو نماز کا آخری وقت تھا اور ابھی اس نے نماز پڑھی نہیں تھی اور اس کو وہ ڈیٹ آ گئی، تو وہ والی نماز بھی اس کو معاف ہو جائے گی، اس کی قضا اس کو ادا نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ڈیٹس کے دن ہوتے ہیں، پیریڈس کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں وہ شوہر کے قریب جانا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کے قریب جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور میلات کرنا، صحبت کرنا بالکل بھی وہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت نے وہ منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وہ باقاعدہ قرآن پاک میں ایک آیت اتاری ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دن ہیں وہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دن ہوتے ہیں، تو ان میں عورتوں سے الگ رہو۔
تو یہ مردوں کو حکم ہے کہ جو ان سے ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہیں اور عورتیں بھی الگ رہیں. اور الگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی الگ رہیں، مراد صرف جو ان سے ہے ایک وہ جو مخصوص جو سا ملاپ ہوتا ہے اس چیز سے منع کیا گیا ہے. باقی ساتھ کھانا پینا بیٹھنا لیٹنا سب جائز ہے. ٹھیک ہے. عورت کا جو ایک جو ہے جو ناف کے بدن سے لے کے ٹھیک ہے گھٹنوں تک کا جو جسم ہوتا ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. باقی کا جو سا ہے جسم کا ٹچ ہونا یا ساتھ بیٹھنا یا کھانا یا پینا یا بوسہ لینا یا لیٹنا باقی سب جو سا ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آج ہم نے جو سے ہے وہ 4 مسائل کو جو سے ہے وہ آپس میں جو سے ہے وہ شیئر کیا. سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا ہم نے جو پڑھا وہ کون سا مسئلہ پڑھا تھا ہم نے کہ جو حیض کے دن ہوتے ہیں جو پیریڈس کے دن ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے نماز جو سا ہے وہ نہیں پڑھی جاتی اور روزہ بھی نہیں رکھا جاتا. یعنی کہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا بالکل درست نہیں اور ساتھ میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. قرآن پاک پڑھنا بھی ان دنوں میں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، البتہ اگر دعا کی نیت کے ساتھ جیسے سورہ فاتحہ یا ربنا آتینا ربنا ظلمنا ربنا، یہ جو ربنا سے سٹارٹ ہونے والی اس طریقے سے جو دعائیں ہیں یا سورہ فاتحہ کو جو سے دعا کی نیت سے پڑھتی ہے تو ایسے دعا کی نیت کے ساتھ اگر قرآن پاک کی وہ کوئی آیات پڑھتی ہے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن تلاوت کی نیت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اگر بالفرض کوئی معلمہ ہے اور وہ قرآن پاک کی جو سا وہ پڑھاتی ہیں تو پھر وہ کیا کریں گی کہ قرآن پاک کی آیات کو توڑ کے پڑھیں گی اور قرآن پاک یعنی کہ 2 3 جو سا حروف کو جو سا وہ کیا کریں گی وہ پڑھیں گی اور ان کو توڑ کے پڑھیں گی، پوری آیت کی تلاوت نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سا ہے فرق اتنا ہے، اب یہ جو نماز پڑھنے کے اور روزہ رکھنے کے بارے میں بتایا کہ فرق اتنا ہے کہ نماز تو بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے. پہلا مسئلہ بھی ہم آپس میں جو سے وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے نماز تو بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے، البتہ جو سا ہے روزے کی جو سا بعد میں کیا کرنی پڑتی ہے وہ قضا کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو سا ہے ہم نے دوسرا مسئلہ آپس میں یہ پڑھا کہ نماز جو سا ہے وہ پڑھ رہی تھی، فرض نماز عورت جو سا ہے یہ لڑکی پڑھ رہی تھی، اب فرض نماز کے دوران میں جو سا اس کو وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی وہ والی نماز بھی معاف ہو جائے گی، وہ والی نماز بھی اس کی معاف ہو جائے گی اور وہ اس کی قضا ادا نہیں کرے گی. جی. اور اگر البتہ جو سا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو نفل نماز یا سنت نماز کے دوران میں جو سا وہ ڈیٹ آ جاتی ہے، پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ان سنت نماز اور نفل نماز کی کیا کرے گی وہ قضا ادا کرے گی، اس کو دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اب جو سا تیسرا مسئلہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ اگر نماز کے آخری وقت میں جو سا ہے وہ کیا ہو گیا کہ نماز کا بالکل آخری وقت تھا تو ایسے وقت میں جو سا ہے وہ کیا ہو گیا کہ اس کو پیریڈس کے دن جو سا جی تو اگر وہ جو سا ہے جو نماز کا آخری وقت تھا اور آخری وقت میں جو سا وہ اس کا کیا ہوا کہ اس کو پیریڈ جو سے وہ سٹارٹ ہو گئے تو اب جو اس کو آخری وقت نماز کے آخری وقت میں جو سا پیریڈ سٹارٹ ہوئے اور ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ والی نماز اس پہ ابھی جو سا ہے وہ فرض تھی اور اس نے وہ نہیں پڑھی تھی تو اس کو کیا ہو گیا کہ اس کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تو اب یہ والی نماز بھی اس کی کیا ہو گئی اس کو معاف ہو گئی اور یہ نماز بھی وہ اس کو جو سا قضا ادا نہیں کرے گی اور یہ معاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے چوتھا مسئلہ یہ پڑھا ہم نے کہ اگر جو سا ہے جو حیض کے دن ہوتے ہیں جو پیریڈس کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں جو سا ہے جو حکم کیا ہے کہ جو عورتیں ہوں گی وہ مرد ہوں گے وہ آپس میں جو سا وہ کیا کریں گے ملاپ نہیں کریں گے. شوہر اور بیوی کا آپس میں ملاپ ان دنوں میں جائز نہیں ہے. قرآن پاک کے روح سے جو سا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے جو سا روشنی میں کیا ہے کہ ان دنوں میں میاں بیوی کا آپس میں جو سا ہے ملاپ وہ جائز نہیں ہے. ملاپ سے مراد جو مخصوص ملاپ ہے وہی ملاپ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپس میں جو سا ہے وہ بیٹھنا ساتھ بیٹھنا ساتھ کھانا پینا سب لیٹنا سب جائز ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ جو سا ہے جو عورت کا جو سا ہے وہ ناف سے لے کے جو گھٹنے کے درمیان کا جو جسم ہے اس سے جو سا ہے وہ مرد کا جسم ٹچ نہیں ہونا چاہیے. باقی کا جو سا ہے سب جو سے ہے احکامات باقی سب جو ہے وہ جائز ہے، ساتھ لیٹنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب جائز ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ 4 مسائل ہم نے آپس میں آج پڑھے، ٹھیک ہے۔ امید کروں گی یہ مسائل جو سے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور ان میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو آپ لازمی مجھ سے شیئر کریں، مجھ سے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ، یا میرے نمبر پہ جو رابطہ کر کے جو ہے مجھ سے یہ مسائل شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو شریعت کی روشنی میں اس کا آنسر فراہم کروں۔ امید کروں گی کہ آپ ان مسائل کو اچھے سے سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کی روشنی میں گزار سکیں، اور آنے والا وقت ہمارا گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العزت میرے، آپ کے، ہم سب کے، کل مومنین مردوں عورتوں کے، کل مسلمان مردوں عورتوں کے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، صحت، تندرستی، آل اولاد، نیک اعمال سب کی حفاظت فرمائے، سب میں برکت عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔